یہ عمل خواتین نے پوچھا ہے، ضرورت زیادہ تر خواتین کی ہوتی ہے، لیکن آج کل یہ عمل آپ حضرات کے پاس ہونا اور خاص طور پہ دیندار طبقے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس عمل کا عامل ہونا بہت ضروری ہے کہ جتنی بد زبانی یا زبان درازی دیندار طبقے پہ کی جاتی ہے اتنی کسی اور پہ نہیں۔ اگر آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تو تب آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اگر آپ نے کپڑے دیندار بندے نے اچھے نہیں پہنے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی دیندار بندہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو تب لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے، اور اگر بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جتنا دیندار طبقہ اس وقت مظلوم ہے اتنا عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عمل تو عورتوں نے پوچھا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب یہ میری آواز سنیں اور آپ حضرات بھی ہیں کہ یہ عمل آپ تمام حضرات کریں، آپ اس کے عامل بنیں، تاکہ جو آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین آپ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اللہ والو جو تلوار کا، چھری کا زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، یہ زبان کے زخم، الفاظ کے زخم نہیں بھرتے، یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کا زخم باہر نہیں لگتا، ان کا زخم اندر جا کے لگتا ہے۔ تو انسان جو ہے اندر سے بکھر جاتا ہے، باہر کو بکھرا ہوگا اس کو کوئی اکٹھا بھی کر دے گا، جو اندر سے بکھر جائے اسے کون اکٹھا کرے گا؟ تو یہ عمل آپ حضرات کو دیندار طبقے کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہے زبان بندی کا۔ کس کا عمل ہے؟ زبان بندی کا۔ 21 دن کا عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، عورتیں ہیں مرد ہیں سب کر سکتے ہیں۔ بس عورتوں کے لیے یہ ہے کہ یہ عمل اس وقت شروع کریں جب وہ اپنے ایام سے نکل جائیں، یعنی آج ایام ختم ہوئے ہیں، غسل کر لیا، آج وہ عمل شروع کریں، کیونکہ 21 دن کا عمل ہے، اس کے دوران ناغا نہیں ہونا چاہیے، چاہے سونے کی وجہ سے ناغا ہو جائے، سستی کی وجہ سے، چاہے بھولنے کی وجہ سے، یا پھر ناپاکی کی وجہ سے۔ چھٹی نہیں، چھٹی کی تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر صدقہ بھی دینا پڑے گا، صلاۃ توبہ بھی پڑھنی پڑے گی، پھر دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ عمل کیسے ہے؟ سورہ لہب۔ کون سی سورت؟ لہب، 30واں سورہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ چھوٹی سی سورت ہے، الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ نے اس عمل کی اتنی اہمیت بیان کی اور ہمارے اوپر زور دیا ہے کہ دیندار طبقہ یہ ضرور کرے۔ عمل تو عورتوں نے مانگا ہے، میں ادھر بعد میں آ رہا ہوں۔ آپ اس وقت میرے مخاطب ہیں جو دیندار طبقہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ضرور کریں، تو آپ نے تو عمل اتنا میٹھا کر دیا ہے، کرنی زبان بند ہے، تو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس سے زبان کیا بند ہوگی؟ اللہ والو یہ اتنا آسان عمل ہے، آپ پچھتائیں گے، خوش بھی ہوں گے اور پچھتائیں گے، ملی جلی کیفیت ہوگی کہ یہ کاش ہمیں عمل پہلے معلوم ہوتا۔ 21 دن کا عمل ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے دن ایک بار۔ ہنسی آئی ہے نا؟ خوش ہوئے ہیں نا کہ بھئی اتنے فضائل، اتنا کرم، اور پڑھنی کتنی بار؟ حضرت صاحب ہمارا ذہن بنا رہے تھے کہ ہم نے چلا کرنا ہے، میں نہا دھو لوں، غیر ضروری بال صاف کر لوں، میں اپنا سوٹ علیحدہ کر لوں، خوشبوئیں لگا لوں، کڑا دے لوں، آج میں نے چلا شروع کرنا ہے جی۔ تو چلا کتنے وقت میں ہونا جی آج ماشاءاللہ؟ عشاء کی نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد جو آسانی، ایک وقت بس رکھ لیں۔ آج پہلا دن ہے تو سورہ لہب کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک بار بس۔ دوسرے دن 2 بار، تیسرے دن 3 بار، چوتھے دن 4 بار، اور 21ویں دن اب آپ عامل بن گئے۔ اب آپ کیا بن گئے؟ عامل بن گئے۔ اللہ والو جس طرح میں نے بتایا ہے، ان شرائط کے ساتھ ایک وقت مقرر کر کے وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کر لیا، 21 دن کے بعد وہ عامل بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ عامل۔ اب اس کے اوپر کوئی زبان نکالے گا، اللہ اس کی زبان کو کھینچ لے گا۔ کوئی آپ کا مخالف ہے، کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، بس اس کا تصور کر کے ایک بار، تصور کر کے ایک بار بس
یہ سورت پڑھ کے پھونک دینی ہے، اللہ اس کی زبان کو بند کر دے گا۔ اب یہاں ذرا توجہ کے ساتھ بات سنی عمل کو دوبارہ سے۔ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے عمل پہلی بار دن کیا تو ایک بار پڑھا، آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، آپ نے اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی آپ چلتے جائیں گے، جب 21 بار پہ پہنچیں گے 21ویں دن تو آپ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اور اول و آخر اس وقت تک 21 تعداد ہو چکی ہوگی تو آپ درود پاک کیا کر لیں گے؟ 3 بار، خلاص۔ لیکن جب یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے، ذرا کر سے توجہ رکھیے گا، اب ہم بن گئے ہیں عامل، اب ہم نے ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ جب ہتھیار استعمال کرنا ہے تو پھر اس میں سے نکال لیں گے نا۔ جب نکالیں گے، جب اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے، پھر نہ بسم اللہ پڑھنی ہے نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ نے عامل بننا ہے تو کوئی عمل بھی درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے بغیر کریں گے رجت کے شکار ہو جائیں گے، الٹا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ عمل استعمال کرنا ہے تو پھر تلوار کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ پھر آپ نہ درود پاک پڑھیں گے نہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، ایسے آپ اس بندے کا آنکھیں بند کر کے تصور رکھیں گے، اگر وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے بس آپ پڑھتے جائیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، سورۃ تبت یدا پڑھیں گے، اور اندر نیت کیا کریں گے کہ یا اللہ اس کی زبان جو ہے یہ بند کر دے، میرے اوپر یہ زبان درازی نہ کرے، میرے پہ تہمتیں نہ لگائے، الزامات نہ لگائے، میری عزت کو نہ اچھالے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو چھٹی ہے، دیندار طبقہ فارغ ہو گیا، اب آ گیا دوسرا طبقہ، جنہوں نے یہ عمل پوچھا ہے۔ یہ کنہوں نے عمل پوچھا ہے؟ پہلے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی دھلائی کروں، کیونکہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں ساگ پکا ہے، جیسا کیا پکا ہے؟ ساگ، اس کی بھی تصویریں بنا کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہی۔ میں نے کوئی سری پائے کھروڑے کی بات نہیں کی، ساگ بھی کھا رہے ہیں نا تو اس کی بھی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر کام کی ویڈیو بنا بنا کے اس پہ ڈالی جا رہی۔ مجھے ایک 1.5 سال پہلے کسی ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، بہن کے گھر ڈلیوری ہے، یعنی تو اس کی جو دوسری بہن تو بچے کی وہ خالہ ہو گئی۔ اب خالہ جو ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے، جب وہ اس بچی کو ہاسپٹل لے کے گھر سے جا رہی ہیں وہاں سے ویڈیو بنی ہے، جب بچے کو گھر لے کر آئے ہیں وہاں تک ویڈیو کا پورا نظام ہے، ڈلیوری تک ہر سٹیپ ہے اس کے اندر۔ یہ جا رہی ہیں، پیٹ نکلا ہوا دکھا رہے ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، اب بیڈ پہ جا رہے ہیں، بیڈ پہ بہن کو دردیں ہو رہی، وہ رو رہی ہیں، اب تھیٹر میں لے کے جا رہے ہیں، اب تھیٹر میں بچہ ہو رہا ہے، اس کے ٹانگے ایک لباس سرجن جو ہے وہ اتار دیتے ہیں، جو وہ پیشنٹ کا تھیٹر کا لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے، آدھی وہ نیم بھرنا اس کی تصویریں ہیں، ڈلیوری آدھی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی ڈلیوری 15 سیکنڈ کی ہے، اس کا بچہ الٹا کر کے وہ اس کو ٹیپنگ کر رہے ہیں، نہلا رہے ہیں ڈاکٹرز نرسیں، اس کی ہے، پھر باہر لے کر آ رہے ہیں، پھر وہ تولیے میں لپیٹ کے کمرے میں آ رہے ہیں، پھر ہاسپٹل سے تیسرے دن فارغ ہوئے ہیں، اس کی ہے، پھر ماں دودھ پلا رہی ہے، چھاتی ننگی کی ہے، اس کی ویڈیو ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس بدبخت عورت کو یا اس اولاد کو شیاطین کے شر سے کون بچائے گا؟ جب ہم اس درجے کے بے شرم ہو جائیں گے، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ موبائل نہیں ہے، یہ بندر کے ہاتھ بندوق آ گئی ہے۔ ہم مجھے یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کفار مشرکین کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی بات، اپنا کو رونا رو رہا ہوں۔ تو اللہ والو آج سب سے زیادہ جادو جو چل رہا ہے، یا توجہ رکھیے گا، وہ کون سا جادو ہے؟ ڈیجیٹل۔ سب سے زیادہ جو جادو آج کل چل رہا ہے وہ ڈیجیٹل جادو ہے۔ یہ جو آپ کو لنکس آتے ہیں ان کے ذریعے جادو ہوتا ہے۔ آپ جو سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہیں ان کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ پھر خواتین دھڑے دھڑے پیسے بھیجی جاتے ہیں، دھڑے کے ساتھ دبا دب پیسے بھیجتی ہیں، پھر ایزی پیسہ کے ذریعے اپنا زیور بیچ کے
بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر. اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، خواتین ہیں کافی ساری، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنی یاریاں رکھی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں بتانا، لیکن میں کوئی حق تو نہیں کھاتا. ان بوائے فرینڈ کے ساتھ پھر ناجائز تعلقات بن گئے. ناجائز تعلقات نہیں تو ویڈیو کیسے بن گئے؟ ٹھیک سمجھ آ رہی؟ اگر تعلقات نہیں تو ویڈیو کیسے بن گئی؟ ظاہر بات ہے پھر اپنے جب انسان بتاتا ہے اپنا تو کارنر صاف کر لیتا ہے نا، مارجن رکھ لیتا ہے. اصل کہانی کیا ہے کہ پہلے ناجائز دوستیاں رکھی، پھر وہ ناجائز تعلقات میں بدل گئیں. پھر وہ جو بدبختہ ساتھ جس کے ساتھ یاری تھی وہ تو اپنا مطلب پورا کر رہا تھا، ساتھ وہ ویڈیو بناتا رہا. جب وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، عورت نے کہا، لڑکی نے کہا کر شادی، یا کسی وجہ سے اور وجہ سے اپنا تعلق ٹوٹ گیا، یا وہ لڑکی اب ضرورت دوبارہ پوری نہیں کر رہی، پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اب کیا ہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی. تو سوال یہ تھا کہ ہمیں کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے محلے کے اندر اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ ہماری عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. تو پہلے میں نے نشاندہی کی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب اپنی یہ بے شرمی والی زندگی ہو گئی تو یہ قرآن کیا نفع دے گا؟ بلا یزید الظالمین الا خسارہ، پھر تو خسارہ ہی ہوگا اور نقصان ہوگا پڑھنے کا. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت ایسی ہے، ہماری بہن ایسی ہے، بیٹی ایسی ہے، ہماری بہو ایسی ہے، ہماری ساس ہے، کوئی بھی خاتون ہے جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سسرال کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، یا سسرال والوں کے ساتھ بہو زیادتی کر رہی ہے، یا بہن اس کے ساتھ بھائی زیادتی کر رہے ہیں، یا سب بچیاں گلی محلے میں رہتی ہیں، وہاں کوئی اوبوش لوگ رہتے ہیں، وہ بدبخت ان کی عزت اچھال رہے ہیں، یا شریف لوگ رہتے ہیں، دیندار لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، آس پاس کے لوگ ان کو ڈراتے دھمکاتے اکساتے ہیں، یہ گھر بیچ کے چلے جائیں، ہم اونے پونے خرید لیں گے. ایسا کوئی بھی مظلوم ہے تو ڈرنا نہیں ہے. یاری شافی اور قادری کے ساتھ میری ڈر نہیں رکھنا، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ عمل کرنا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے. 21 دن کا عمل ہے. روزانہ پہلے دن پڑھیں گے 1 بار سورہ لہب، دوسرے دن 2 بار، پھر 3 بار، پھر 4 بار. 21 دن کے بعد عامل بن جائیں گے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں، جب آپ 21 دن بعد عامل بن جائیں تو جو آپ کے مخالفین ہیں، جو زبان درازی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کا تصور کر کے بس دن میں 1 بار 2 بار پھونک دیں، اللہ ان کی زبان ایسی بند کرے گا جیسے فالج ہو گیا ہے. اور اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ ایسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ام جمیل کو اللہ نے ذلیل کیا. ایسے ذلیل کرے گا. جن کے بارے میں یہ صورت اتری ہے، اللہ وہی ذلت کا نظام ان کے ساتھ چلائے گا جو مظلوم کے ساتھ ظلم کرے گا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس طرح ساس ہے، اس نے زندگی بہو کی اجیرن کی ہوئی ہے، وہ پڑھے. ساس ہے، بہو نے اتنی لمبی زبان اپنے منہ میں رکھی ہے، مجھے کر لے دا، مینو کر لے دا، مینو کر لے دا، تو وہ یہ اس کی زبان بند کرے. اس طرح شوہر ہے، وہ بیوی سے تنگ ہے، بیوی ہے شوہر سے تنگ ہے، کوئی بھی مظلوم ہے، ہمیں تو مظلوم سے غرض ہے نا، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ عامل بنے گا. اس کے بعد 21 دن کے بعد یہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ساری زندگی 1 بار سورہ لہب پڑھنی پڑے گی. کوئی مشکل ہے؟ کسی وقت بھی کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر آپ کی زبان میں رہے. اگر آپ 21 دن بعد عامل بن جاتے اس کے بعد پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر کوئی ایمرجنسی آ جاتی، پھر یہ کام نہیں آئے گا عمل، کیونکہ زبان میں تاثیر تو ختم ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہتھیار آپ حضرات اپنے پاس رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ حضرات کو شروع میں کہا کہ دیندار لوگوں کے بارے میں لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، تو کوئی ایسا اللہ نہ کرے مخالف ہو، جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو پھر پہلے بندہ پیار سے سمجھائے. جب بات حد سے بڑھ جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم اللہ والے ہم کیسے پسند کر لیں گے؟ پھر اس کی زبان کو بند کر دو تاکہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، آپ کی عزت بچ جائے گی، دونوں کا فائدہ ہے. اگر زبان درازی کرے گا، کوئی بڑی گرفت میں آ جائے گا اور آپ برداشت کرتے رہیں گے، کسی وقت آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ تمام حضرات کو اجازت ہے، دنیا داروں کو بھی اجازت ہے، دینداروں کو بھی اجازت ہے، آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.